اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارا آج کا موضوع ہے اللہ کا حکم کہ جو لوگ عقل، تدبر اور غور و فکر نہیں کرتے وہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ ڈسکشن جاری رہے گی۔ آپ تشکیل جدید ٹی وی کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ قرآن سے ریسرچ آپ تک بر وقت پہنچ جائے۔ عزیزان من، عربی کے لفظ تدبر، فکر، عقل اور ابصار، ان سب کے معنی غور و فکر، سوچ و بچار کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے قرآن میں بتایا کہ عقل اور غور و فکر اور تدبر کی بہت بڑی اہمیت اور عظمت اور بلندی ہے۔ جو تدبر اور فکر اور عقل کو استعمال نہیں کرتے وہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ سورۃ انفال میں فرمایا، بے شک سب جانوروں میں بدتر اللہ کے نزدیک وہ ہیں جو بہرے گونگے ہیں، جن کو عقل نہیں۔ یہ لوگ حقائق کو دیکھنے اور سننے کے باوجود عقل استعمال نہیں کرتے ہیں۔ سورۃ فرقان میں فرمایا، کیا آپ خیال کرتے ہیں کہ اکثر لوگ سنتے اور عقل استعمال کرتے ہیں؟ نہیں، وہ تو جانوروں کی مثال ہیں، بلکہ ان سے بھی بدتر گمراہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان کو جو قلب دیا ہے وہ اس لیے کہ وہ اس سے عقل استعمال کریں، لیکن عقل استعمال نہ کر کے اپنی آنکھیں اور دل اندھے کر لیتے ہیں۔ سورۃ حج میں فرمایا، تو کیا وہ زمین میں نہ چلے کہ وہ قلوب سے عقل کرتے اور اپنے کانوں سے سنتے، تو پھر یہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ وہ دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں میں ہیں۔ ہمیں معلوم ہوا کہ قلب، آنکھیں، کان، یہ سب چیزیں دیکھ سن کر عقل استعمال کرنے کے لیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو لوگ عقل استعمال نہیں کرتے وہ جہنم میں جائیں گے۔ سورۃ ملک میں فرمایا، اور کہیں گے اگر ہم سنتے اور عقل استعمال کرتے تو دوزخ والوں میں سے نہ ہوتے۔ اللہ تعالیٰ عقل استعمال نہ کرنے والوں کو کفار کی مثال سے بیان کیا ہے کہ وہ صرف سنتے ہیں۔ سورۃ بقرہ میں فرمایا، کفار کی مثال ان جانوروں کی طرح ہے جو اپنے چراوے کی صرف پکار اور آواز ہی کو سنتے ہیں، سمجھتے نہیں۔ وہ بہرے، گونگے اور اندھے ہیں کہ عقل استعمال نہیں کرتے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے مزید فرمایا کہ جو عقل استعمال نہیں کرتے ان پر عذاب نازل ہوتا ہے۔ سورۃ یونس میں فرمایا، اور عذاب ان پر ڈالتا ہے جنہیں عقل نہیں یا عقل استعمال نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا اندھا اور ابصار یعنی سوچنے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ سورۃ انعام میں فرمایا، تم فرماؤ کیا برابر ہو جائیں گے اندھے اور سوچ والے؟ تو کیا تم غور و فکر نہیں کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے مزید فرمایا، جو لوگ تدبر نہیں کرتے ان کے دلوں پر تالے لگ جاتے ہیں۔ سورۃ محمد میں فرمایا، تو کیا وہ قرآن میں تدبر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے لگ گئے ہیں؟ ہمیں ان سب آیات سے یہ معلوم ہوا کہ غور و فکر، تدبر اور عقل استعمال نہ کرنے والے جانوروں سے بدتر اور اندھے، گونگے، بہرے اور کفار کی مثال ہیں۔ یہی عقل استعمال نہ کرنے والوں پر عذاب ہوتا ہے اور یہی عقل استعمال نہ کرنے والے قرآن کی روح سے جہنمی ہوتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ عقل و تدبر، غور و فکر، سوچ و بچار صرف انسان کو حکم دیا ہے؟ نہیں، بلکہ عزیزان من، اللہ تعالیٰ نے صرف انسانوں کو حکم نہیں دیا کہ وہ سوچ و بچار تدبر کریں، بلکہ اللہ تعالیٰ خود بھی تدبر اور سوچ و بچار کرتے ہیں۔ سورۃ الکہف میں فرمایا، وہ کیا ہی بصر یعنی سوچ و بچار کرتا ہے اور کیا ہی سنتا ہے۔ سورۃ یونس میں فرمایا، تم فرماؤ کون روزی دیتا ہے زمین اور آسمان سے اور کون تمام کاموں کے لیے تدبر کرتا ہے؟ تو اب کہیں گے کہ اللہ۔ ہمیں معلوم ہے
کہ اللہ تعالیٰ بھی خود سوچ و بچار اور تدبر مختلف کاموں کو کرنے کے لیے کرتے ہیں، اس لیے ہمیں حکم دیا کہ ہم بھی غور و فکر سوچ و بچار کریں، ورنہ اندھے کے اندھے رہیں گے۔ جیسا کہ سورۃ انعام میں فرمایا، تمہارے پاس سوچ و بچار یعنی ابصار آئیں تمہارے رب کی طرف سے، تو پھر جس نے سوچا اپنے لیے، جو اندھا اپنے لیے، اور میں تم پر نگہبان نہیں۔ ہمیں اچھی طرح معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ خود بھی تدبر، سوچ و بچار، فکر کرتے ہیں، اس لیے انسانوں کو حکم دیا، کوئی امتیازی سلوک نہیں کیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ غور و فکر کس چیز سے کرنا چاہیے؟ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ صاد میں فرمایا، قرآن سے، اس کی آیات سے تفکر کرو۔ فرمایا یہ ایک کتاب ہے کہ ہم نے تمہاری طرف نازل کی تاکہ اس کی آیتوں سے تدبر کریں اور عقل مند نصیحت مانیں۔ سورۃ نساء میں فرمایا، تو کیا قرآن میں تدبر نہیں کرتے؟ اگر وہ غیر خدا کے پاس سے ہوتا تو ضرور اس میں اختلاف پاتے۔ ہمیں معلوم ہوا کہ غور و فکر، تدبر سے انسان عقل مند بنتا ہے اور تدبر و فکر سے آپس کے اختلاف ختم ہو جاتے ہیں۔ سورۃ یونس میں فرمایا، ہم یوں ہی مفصل آیات نازل کرتے ہیں غور و فکر کرنے والی قوم کے لیے۔ غور و فکر کرنے والے آگ کے عذاب سے بچ جاتے ہیں۔ سورۃ آل عمران میں فرمایا، جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، کروٹ میں لیٹ کر، آسمان و زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں، اے رب ہمارے تو نے یہ بیکار نہ بنایا، پاکی ہے تجھے، تو ہمیں عذاب نار سے بچا لے۔ ان آیتوں سے ہمیں معلوم ہوا کہ عقل و فکر کے لیے اللہ تعالیٰ کی کتاب کی آیات ہیں۔ غور و فکر کرنے والا انسان جنونی یعنی پاگل نہیں ہوتا۔ سورۃ سبا میں فرمایا، تم فرماؤ تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ اللہ کے لیے کھڑے رہو دو دو اور اکیلے اکیلے، تو پھر غور و فکر کرو کہ تمہارے صاحب میں جنون یعنی پاگل پن کی کوئی بات نہیں۔ ہم بار بار بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب یعنی آیات کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنا عقل ہے، غور و فکر ہے۔ جیسے سورۃ بقرہ میں فرمایا، اللہ یوں ہی بیان کرتا ہے تمہارے لیے اپنی آیات کہ تم سب عقل استعمال کرو۔ سورۃ زخرف میں فرمایا، بے شک ہم نے عربی میں قرآن نازل کیا کہ تم سب عقل استعمال کرو۔ سورۃ انبیاء میں فرمایا، بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب نازل کی جس میں تمہاری ناموری ہے، تو کیا تم عقل استعمال نہیں کرتے؟ ہمیں اچھی طرح معلوم ہو گیا کہ غور و فکر، تدبر، عقل، سوچ و بچار صرف اللہ تعالیٰ کی کتاب میں موجود آیات کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی آیات ہی صرف انسان کے لیے عقل، غور و فکر اور تدبر رکھتی ہیں۔ جو خاص بات ہے وہ یہ کہ اکثر لوگ اپنی سوچ و فکر اور اپنے باپ دادا کی سوچ پر عمل کرتے ہیں اور اللہ کی نازل کردہ عقل یعنی آیات کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ سورۃ بقرہ میں فرمایا، اور جب ان سے کہا جائے کہ اللہ کے اتارے پر چلو تو کہیں گے بلکہ ہم تو اس پر چلیں گے جس پر اپنے باپ دادا کو پایا، اگرچہ ان کے باپ دادا نہ کچھ عقل رکھتے ہوں نہ ہدایت۔ یاد رکھیں صرف قرآن کی آیات ہی عقل کے لیے ہوتی ہیں۔ اس لیے سورۃ یوسف میں دوبارہ فرمایا، یہ روشن کتاب کی آیتیں ہیں، بے شک ہم نے اسے عربی قرآن میں اتارا کہ تم عقل حاصل کرو۔ عزیزان من، سینکڑوں آیات کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں معلوم ہوا کہ جو لوگ قرآن کی آیات سے غور و فکر، سوچ و بچار، تدبر اور عقل استعمال نہیں کرتے وہ گونگے، بہرے اور اندھے ہوتے ہیں، سب جانوروں سے بدتر ہوتے ہیں۔ غور و فکر نہ کرنے والے جہنمی ہوتے ہیں، غور و فکر، تدبر نہ کرنے والے عذاب میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ بلکہ یہاں تک کہ آیت میں کافر کی مثال فرمایا،
اور جو لوگ عقل کو استعمال کرتے ہیں وہ پاگل نہیں ہوتے، وہ آپس کے اختلاف سے بچ جاتے ہیں، جہنم کی آگ سے بچ جاتے ہیں، اور یہی لوگ پوری کائنات مسخر کرنے والی عقل مند قوم ہوتی ہے، جیسا کہ سورۃ نحل میں فرمایا، اور اس نے تمہارے لیے مسخر کیے رات اور دن اور سورج اور چاند اور ستارے، اس کے حکم سے مسخر کرو، بے شک اس آیت میں نشانیاں ہیں عقل مند یعنی عقل استعمال کرنے والی قوم کے لیے۔ امید ہے آپ کو عقل و فکر و تدبر، سوچ و بچار کی اہمیت کا اچھی طرح اندازہ ہو گیا ہوگا۔ آخر میں ہمارے چینل تشکیل جدید ٹی وی کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں۔ شکریہ، خدا حافظ۔